بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صابری۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا ایک خاص تحفہ جو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ صد شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اچھی صحت بھی عطا فرمائی، ایسا اچھا گھرانہ بھی عطا فرمایا جہاں پر ہم اپنے آپ کو پرسکون پاتے ہوئے اپنے معاشرے میں اپنی تمام مذہبی رسومات کے ساتھ اپنے عقائد کے ساتھ روزے کو رکھ سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں۔ یہ آزادی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں بھی یہ آزادی کا پرچم سرشار رکھے، اور اسی طریقے سے ہماری نسلوں میں بھی آنے والے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق بخشتا رہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو پیغام ہم سب کے لیے ارشاد فرمایا، چونکہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں رحمتیں برکتیں سمیٹنی ہے، ہمیں وہ اعمال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں جس سے ہماری نہ صرف مغفرت ہو بلکہ وہ روزہ جس کے ساتھ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سارا دن بھوکے پیاسے رب کی بارگاہ میں التجائیں گریہ و زاری اور اپنا یہ عمل رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اخیر وقت تک جب تک افطار نہیں ہو جاتا، اور افطار کے اس ایک بہترین وقت میں اپنے رب کے حضور اپنے سروں کو جھکائے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وہ جو عمل ایک بہترین سمجھا جاتا ہے، وہ جو چیزیں جو کہ روزے کے دوران بہترین سمجھی جاتی ہیں، انہی میں سے جو کہ معاشرتی طور پر ہمیں سمجھنے کو ملی، دیکھنے کو ملی، ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی اور میری اصلاح ہو سکے، جس سے ہم اس پر چل کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اپنے رب کو خوش کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے اس ببرکت مہینے میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی یتیم کو جھڑکا نہ کرے، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کسی سائل کو پائے اپنے پاس تو اس کو بھی جھڑکا نہ کرے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بلکہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہیں اس کا چرچا کیا جائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب یہ وحی کی تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم آج کے دور میں اس ماہ رمضان المبارک میں یہ دیکھ سکیں کہ آیا کہ کوئی یتیم جس کی سرپرستی کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے، جس کے پاس نہ وہ لوازمات ہیں، جس کے پاس نہ نیسیسٹیز آف لائف موجود ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو گزر کر سکتا ہے، وہ رمضان المبارک میں افطار اور سحر کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں، معاشرے میں اگر ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی استطاعت دی ہے، صاحب استطاعت جو لوگ ہیں، اگر ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے معاشرے میں ان یتیموں کو تلاش کرے جو کہ اس چیز کے مستحق ہیں، جن کی کفالت کرنا ہمارے اوپر، آپ پر اور مجھ پر لازم ہے۔ اور جو کوئی بھی سائل ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے، جس طریقے سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دستک دیتے ہیں، وہ سائل اگر ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ جو ہم دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اگر کچھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو جھڑکی نہ دے، اس کو کسی اس طریقے سے، اس انداز سے کہہ دیا جائے عملی طور پر کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو محسوس کروا دیا جائے۔ جھڑکنے سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ اگر یہ اتنا اہم پہلو نہ ہوتا، ہر چیز ہماری زندگی میں ایک پلس پوائنٹ ایڈ کرتی ہے جس سے ہم اپنی شخصیت کے کردار میں نکھار لاتے ہیں، جس سے ہم
اللہ रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। बुखारी शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह नरमी वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई हर मखलूक के साथ जो शख्स नरम दिली से पेश आता है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके दिलों को नरम फरमा दिया है, वो बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं। नरम जोई भी मेरे रब का बड़ा एहसान है, जिस शख्स का दिल नरम करता है उसको गिरिया उजारी भी अता फरमाता है। वो समझ ले कि उसने उसके वो अमाल जो अपने रब की बारगाह में किरदार की सूरत में, अमली सूरत में पेश करता है, रब ताला उसे कबूल फरमाता जा रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना कि एक ग़ुलाम को बहुत मारा जाता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस असहाब इकराम के पास पहुँच के साहब रसूल से फरमाया कि इसे दरगुजर फरमाया करो, इसे माफ़ किया करो। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना दरगुजर किया करूँ, कितना इसे माफ़ किया करूँ, ये बहुत सी गलतियाँ करता है, मैं इसको और कितना माफ़ करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत पैगाम पूरी उम्मत को दिया, ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी उम्मत को, आपको और मुझे भी अता किया कि उतना माफ़ करो जितना रब तुझे माफ़ फरमाता है। तो इसलिए कोई भी हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हमारे पास साइल की सूरत में आते हैं, यतीम की जो कफ़ालत हम करते हैं, जब कोई शख्स हमें गली मोहल्ले में यतीम महसूस होता है, उसको झिड़कने की इजाज़त तक नहीं है। ये है मेरा दीन, ये है मेरा इस्लाम, और यही हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो नरम जोई है जिस चीज़ में आती है उसे खूबसूरत बना देती है, और सख्ती जहाँ आती है चीज़ों को ख़राब कर देती है, बदसूरती पैदा फरमा देती है। नरम लोग फिर दुनिया का हुस्न इसीलिए तसव्वुर किए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काफिरों पर भी बहुत नरम मिजाज रहा करते, हत्ता कि जब मक्का को फतह कर लिया गया, तमाम काफिरीन अब इस बात की तगोदो में लगे थे कि आया कि अब उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। एक तरफ वह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखते थे, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को देखते थे, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखते थे कि अब बदला लेने का वक्त है, ये हमसे ज़रूर बदला लेंगे। लेकिन किसी ने उनको दर नबूवत का वो दर दिखा दिया, दर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा देते हुए समझा दिया कि अगर तुमने बचना है तो ये चांद मदीना की तरफ चले जाना, नबूवत के दावेदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ, तुम बच जाओगे। ऐसी नरम मिजाजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमाया, नरम जोई अता फरमाई, और नरम दिली के साथ जिस तरीके से उसने अखलाक के साथ उन्हें अच्छे अंदाज से फिर एक बार इस्लाम की दावत दी, वो अपनी मिसाल आप है। इसी तरीके से तबरानी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आता है कि नरमी बरकत वाली है, अगर तुम्हारा दिल नरम होगा तो तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। सख्ती बदबख्ती की अलामत तसव्वुर की जाती है। यहाँ ये चीज़ बहुत काबिल गौर है कि बरकत किस चीज़ में बरकत अता फरमाएगा। नाज़रीन, अगर कोई भी शख्स अगर सिर्फ अपने नरम दिली के साथ लोगों के साथ पेश आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी की हर चीज़ में बरकत को ऐड कर देता है, उसके रिज़्क में बरकत को ऐड कर देता है, उसके घर में बरकत को ऐड कर देता है, उसके कारोबार में बरकत को ऐड कर देता है, उसके ज़हन के हर पहलू में बरकत को ऐड कर देता है। ज़िंदगी के हर पहलू में बरकत को ऐड कर दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पाता है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाता है, ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर। लोग आज शब रोज़, रात दिन, हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि माल बहुत है,
لیکن برکت اس میں میسر نہیں ہے۔ مال بہت ہے لیکن ذہنی سکون میسر نہیں ہے، مال بہت ہے لیکن قلبی سکون میسر نہیں ہے، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی گھٹتی چلی جاتی ہے، اس میں برکت محسوس نہیں ہوتی۔ تو کیا بات ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، در نبوت سے ہمیں ایک ایسے نکات ملتے ہیں اسلام میں سیکھنے کے لیے، اور جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کے لیے ایک بہت آسان راستوں کو سلیکٹ کیا، بہت آسانیوں کو سلیکٹ کیا، جس پر چل کر ہم اس بات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہم اتنا ہی کم ہے۔ ناظرین محترم، بات یہ ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک ایک بہت اچھا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام گناہ اپنے رب سے بخشوا لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو جہاں پر ہم بہت سے ایسی چیزیں اقدامات کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے گریہ وزاری پیش کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں، اس کے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، وہاں پر عملی طور پر بھی ہمیں کچھ پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اس میں یتیم کی کفالت بہت اچھی چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ پھر سائل جو کہ ہمارے گلی محلوں میں آج کل ماہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ ہمیں ارد گرد دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اگر کچھ نہیں دے سکتے تو عملی طور پر ایسے آنکھیں جھکا کر اس عمل کو پیش کر دینا، ان کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ دروازے معمول بن چکا ہے کھٹکھٹانے کا۔ اس لیے ہمیں ان کو کچھ کہنے سے پہلے خود بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم بھی کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، جب وہ رب ہو کر بار بار ہمیں اپنے دروازے پر آنے کی توفیق بخش دیتا ہے، جب وہ کوئی جھڑکی نہیں دیتا، جب وہ کوئی اس طریقے سے منع نہیں ہو، تو وہ تو رب ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو دنیا دار کوئی بھی شخص، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، جو شخص اس سے مانگتا ہے وہ بہت زیادہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہی کر سکتے ہیں کہ ہم جتنی بھی گریہ وزاری پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شمار کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا اور میرا رب ہمیں اس عمل کی بدولت سے، اس اصلاحی پروگرام کی بدولت سے ضرور یقیناً ایک کامل زندگی عطا فرمائے گا اور ایک برکت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک میں ہم آج سے جو کچھ بھی دیکھیں گے، اپنے گرد گرد سائل کو دیکھیں گے، ہم ضرور کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد ضرور کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔